الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد سیرت النبی کے عنوان سے ہمارے دروس چل رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا تھا کہ ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ اور پھر یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ ایک انسان کو اپنی ذات کا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ اگر کوئی انسان قیامت تک کا کسی شخصیت کو کسی بھی شعبے میں اپنا آئیڈیل اور اپنا راہبر و رہنما مان کر زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے ایک آئیڈیل راہبر اور رہنما ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی کی زندگی ایسی محفوظ نہیں جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کر سکے۔ تو یہ گزشتہ درس کا مختصراً خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ اب آج کے درس کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ ایک تو دیکھا جائے کہ جب انسان دنیا میں کہیں بھی جاتا ہے، چاہے وہ عالمی سطح پر جائے یا علاقائی سطح پر جائے، اگر عالمی سطح پر جائے تو پوری دنیا میں ہمارا یہ خطہ پاکستان یہ ہماری پہچان ہے۔ دنیاوی سطح پر اگر ہم کسی کو پہچان کرواتے ہیں، کوئی پوچھتا ہے کس جگہ سے آئے ہیں، تو ہم اپنے مملکت خداداد پاکستان کا تعارف کرواتے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں علاقائی طور پر جائیں، شہروں کے اعتبار سے کسی دوسرے شہر میں جائیں تو اپنے شہر اور علاقے کا تعارف کرواتے ہیں۔ اسی طرح اس جگہ کے تعارف کے بعد پھر عمومی طور پر پوچھنے والے کا سوال یہ ہوتا ہے آپ کا نام، آپ کے والد گرامی کا نام۔ اور آج کے دور میں تو والد گرامی کا نام نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ والد گرامی کا پیشہ، ذریعہ آمدن اور معاش کیا ہے، اور بعض حضرات تو اس کے اوپر بھی دادا جان کا اور اوپر کی پوڑیاں بھی پوچھتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا ایک عمومی سا تعارف ہے، دنیا کا ایک عمومی سا رواج ہے جو پہلے علاقہ پھر اس کے بعد جد امجد آباء و اجداد کا تعارف پوچھتی ہے۔ اسی سے آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں مبعوث ہوئے ہیں اس علاقے کی کچھ نوعیت اور اس زبان کی کچھ نوعیت اور آپ علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہے، تو اب مکہ مکرمہ کے جو حالات ہیں اور مکہ میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو عرب کہا جاتا ہے۔ اب عرب، ان عربوں کی بنیادی طور پر دیکھا جائے تو تین قسمیں سامنے آتی ہیں۔ ایک وہ عرب جن کو عرب باعدہ کہا جاتا ہے، یہ وہ عرب کہلاتے ہیں کہ جو بہت پہلے قومیں گزر چکی ہیں، جن کا تذکرہ قرآن پاک نے کچھ تھوڑا بہت کیا ہے، اور جو تذکرہ قرآن پاک نے کیا ہے اسی تذکرے کے بقدر ہمیں ان کی جان پہچان ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی جان پہچان نہیں، یعنی بہت پہلے گزر چکی ہیں، ان کو عرب باعدہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک عربوں کی قسم ہے عرب عاربہ۔ عرب عاربہ یہ عربوں کی جو قسم ہے یہ یمن میں رہتے ہیں، یمن میں ان کے ٹھکانہ تھا، اور وہاں یارب بن قحطان یہ ان کی طرف منسوب ہیں اور ان کو قحطانی عرب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ عرب عاربہ ہیں۔ اور تیسرے نمبر کے عربوں کی قسم وہ ہے جو عرب مستعربہ ہیں۔ اب عرب مستعربہ کسے کہتے ہیں؟ کہ عرب مستعربہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی اپنی آبائی زبان، اپنی مادری زبان کہہ لیں کہ وہ عربی نہیں تھی بلکہ انہوں نے دوسرے لوگوں سے عربی سیکھ لی اور پھر عربی ہی بولنا، بول چال، تکلم سب کچھ ان کا عربی ہی ہو گیا۔ جیسے عمومی طور پر ہمارے یہاں سے کچھ لوگ ذریعہ معاش کے لیے دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں چند سال رہنے کے بعد وہ اس ملک کی زبان سیکھ جاتے ہیں
اور اسی کو بولنا چالنا شروع کرتے ہیں۔ یہ تو ملکی اعتبار سے ہے۔ اب یہاں اگر ہمارے خطوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صوبائی علاقے کے اعتبار سے بھی اگر کسی دوسرے صوبے میں کسی کا کام کاروبار ہے، اگر دوسرے صوبے میں وہ جاتا ہے تو اس صوبے والوں کی زبان وہ سیکھ لیتا ہے۔ اس اعتبار سے عرب مستعربہ جو دوسرے لوگوں کی زبان، جن کی اپنی مادری زبان عربی نہیں تھی بلکہ انہوں نے عربی سیکھ لی اور پھر وہی بول چال ان کی رہی، یہ تو عرب مستعربہ کا تعلق ہے۔ اب ان کا بعد میں تذکرہ آئے گا آگے چل کر عرب مستعربہ کا۔ عرب کا معنی کیا ہے؟ عرب کا معنی جو کتابوں میں ملتا ہے کہ عرب کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے اندر کی بات کو بیان کرنے میں پوری قوت اور طاقت رکھتا ہے، گویا کہ جس کی زبان فصیح ہے، جو کچھ اس کے جی میں آئے وہ بیان کر سکتا ہے، اس کو عرب کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو عرب ہیں وہ اپنے بالمقابل جو عجمی لوگ ہیں، غیر عرب ہیں، ان کو عجم کہتے ہیں۔ عجم کا معنی ہے گنگا، یعنی جو اپنے اندر کی بات صحیح طرح سے دوسروں تک پہنچا نہیں سکتا، اس لیے ایک ان کو عرب کہتے ہیں۔ اور دوسرا عرب جو زمین ہے، سرزمین عرب، یہ بہت ریتلا علاقہ ہے اور ریتلی زمین ہے، اس میں اسباب زندگی بہت کم ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ریتلے علاقے کو بھی عرب کہا جاتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو حقیقت بھی یہی ہے کہ مکہ مکرمہ گرد و نواح کے جو علاقے ہیں یہ صحرائی ریتلے علاقے ہیں، اور حتیٰ کہ اس وقت کی جو دو سپر پاوریں تھیں، جو دو طاقتیں، دو حکومتیں تھیں، ایک حکومت تھی روم کی اور ایک حکومت تھی فارس والوں کی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی حکومت اپنی کچھ طاقت قوت رکھتی ہے فوجی اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے، تو وہ اپنے دائرہ حکومت کو وسیع سے وسیع تر کرتے جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہی تھا کہ ان دونوں جو حکومتیں تھیں، ان کو عرب کی زمین پر انہوں نے دعویٰ نہیں بولا، عرب کی زمین پر انہوں نے اپنی فوج نہیں ڈالی۔ اس کی بنیادی وجہ اگر کتابوں میں دیکھیں تو یہی ملتی ہے، کیونکہ عرب کے گرد و نواح جو تھے یہ ریتلے علاقے تھے، گویا کہ ان کی یہ حفاظتی وال اور باؤنڈری وال تھی جو ان کی حفاظت کرتی تھی کہ ریتلے علاقے میں کوئی بھی سمجھدار کمانڈر ہو، فوج کا افسر ہو، جرنیل ہو، وہ کبھی بھی ریتلے علاقے میں جب تک مکمل طور پر اس کو اسباب مہیا نہ ہوں اپنی فوج داخل نہیں کرتا۔ اگر تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں تو بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب جرنیلوں اور فوجی افسران نے اپنی فوجیں ایسے علاقوں میں داخل کی ہیں جن علاقوں کی ان کو کما حق کو خبر نہیں تھی، ان کے معاملات، ان علاقوں کے حالات نہیں جانتے تھے، تو ان کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں وہاں سے ملا۔ حتیٰ کہ بعض ایسے بھی جرنیل گزرے ہیں جن کی فوجیں ہی لقمہ اجل بن کر رہ گئی، گویا کہ زمین اور صحرا نے ان فوجوں کو ہی ہلاک کر دیا۔ اس لیے یہ بہت بڑی ایک جنگی طور پر چال ہوتی ہیں، اور ایک بہت بڑی انسان کی، آپ کہہ لیں کہ کسی کمانڈر کی ایک بہت بڑی سمجھداری ہوتی ہے، اس کا ایک تجربہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فوج کو کبھی بھی ایسے علاقوں میں بغیر اسباب کے داخل نہیں کرتا۔ اس اعتبار سے دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے تو ایران جو ہے یہ ایران عراق کی طرف سے حملہ کر سکتا تھا، اسی طرح روم کو اگر دیکھا جائے تو روم یہ شام کی طرف سے ان پر حملہ آور ہو سکتا تھا۔ ظاہری جو وجہ بنتی ہے کہ اسی وجہ سے ان پر حملہ آور نہیں ہو سکا۔ اب یہ تو عرب کا مختصر تعارف میں نے پیش کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کے اگر نسب کو دیکھا جائے، آپ علیہ السلام کے والد عبداللہ ہیں، ان کے والد عبد المطلب ہیں، ان کے والد ہاشم ہیں، پھر ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن مالک بن فہر بن مالک بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نظر بن نزار بن معد بن عدنان۔ تو یہاں تک جو عدنان تک آپ علیہ السلام کے جد امجد ہیں، ان کا تذکرہ آپ علیہ السلام خود بھی اگر تذکرہ کرتے تو یہاں تک کرتے تھے۔ اس کے اوپر بعض سیرت نگاروں نے اور بعض حضرات نے یہ سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کیا ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ ناموں میں
کچھ آبا میں آگے پیچھے اختلاف ہے، اس لیے یہاں تک مفسرین کے نزدیک متفق ہے، اتفاقی ہے، سب کے نزدیک درست ہے، اس لیے یہاں تک بیان کرنا یہ درست ہے۔ اس سے اوپر چلے جائیں تو آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد میں ایک نام آتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو عمومی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دین ابراہیمی بھی بہت مشہور تھا، اور ہم نماز میں جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یہ بھی ان کے نام کی طرف نسبت ہے۔ اب ان کا مختصر تعارف ہم عرض کرتے ہیں، آج کی مجلس میں ان کے تعارف کا مختصر مطالعہ کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ عراق کے علاقے بابل کے ایک شہر میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہاں جب پیدائش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بہت سے امتحانات لیے ہیں، اور ان امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے ہیں، اور پھر اللہ نے آخر میں نتیجہ ان کا نکالا ہے ووفا بہا ابراہیم، یعنی ابراہیم نے اپنے سارے وعدے وفا کر دیے، سارے امتحانات میں کامیابی حاصل کر لی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام دیکھیں جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی جو ان کے والد تھے آزر، وہ ایک بت پرست تھے، یعنی بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، اور ان کا ذریعہ آمدنی اور ذریعہ معاش بھی یہی ملتا ہے کہ وہ بت بناتے تھے اور ان بتوں کو فروخت کر کے اپنی ذریعہ معاش کا حاصل کرتے تھے۔ تو ایک تو چیلنج ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ تھا کہ اسی گھر میں پیدا ہوئے جو بت فروش ہیں، اور نبی جو ہوتے ہیں یہ توحید ہی کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کے سامنے لوگوں کو جھکنے کی دعوت دیتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے معبودوں کے آگے سجدہ کرنا، ان کی عبادت کرنا، ان کے آگے جھکنا، اس سے قوم کو روکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن ہیں، اور ان کے والد جو آزر ہیں وہ بت فروش ہیں، تو یہ آپس کا مقابلہ ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام جوانی کی عمر میں ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ان کے سارا علاقہ یہ بت پرست تھا، انہوں نے ایک اپنا عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، اس عبادت خانے میں علاقوں والوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی میلے کے لیے جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی عذر سے گھر میں ہی رہ گئے۔ یہ جب میلے کو گئے، شام واپس آئے تو دیکھا سارے بت اوندے پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، اور جو ان میں سے بڑا بت رکھا ہوا تھا اس کے گلے میں کلاڑا رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے سب نے کہا، آپس میں مل کر کہا کہ کس نے کیا ہے؟ پھر سب نے کہا کہ ابراہیم ایک نوجوان ہے، اس نے ایسا کیا ہوگا۔ ان سے جب پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بت سے پوچھو جس کے گلے میں کلاڑا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو بولتے چالتے ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس کی سزا میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام 40 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو براہ راست حکم فرمایا۔ قرآن پاک سورہ مؤمنون میں آیت ہے، یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اب دیکھیں آگ جو انسان کو جلاتی ہے، کسی چیز کو جلاتی ہے، گرم کرتی ہے، تو یہ آگ میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے گرم کرنے کی، اور اسی اللہ نے اس آگ کو حکم دے دیا کہ وہ اپنی تاثیر کو پیچھے کھینچ لے، جلانے والی تاثیر کو، اور جو ٹھنڈک کی تاثیر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈال دیا، تو وہ آگ ان کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ اب ایک امتحان یہ آیا، اس کے بعد ایک امتحان یہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا نمرود، وہ بھی بت پرست تھا اور وہ خدائی کا بھی دعویٰ کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا اور اس کا مکالمہ ہوا۔ یہ مکالمہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک سورہ بقرہ 3 پارے میں اس کو بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب اس سے مکالمہ ہوا تو اس سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو انسان کو زندگی دیتا ہے اور انسان کو موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی جو تھا اس کی جیل میں، اس کو بلایا اور اس کو آزاد کر دیا، کہا کہ اس کے سزائے موت اس کو ہو چکی تھی، موت کا اس کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس کو میں نے آزادی دے دی ہے۔ پھر ایک آدمی آزاد گھوم رہا تھا، اس کو پکڑ کے اس نے قتل کروا دیا اور کہا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے
اور مغرب میں سورج کو غروب کرتا ہے، اگر تو بھی رب ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر اور مشرق میں غروب کر۔ تو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، یعنی اس سے اس کا کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس پر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب میں وہ یہ کہہ دیتا کہ اگر تیرا رب سچا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو کہتا کہ تو اپنے رب کو کہہ کہ وہ مغرب سے سورج طلوع کرے اور مشرق میں غروب کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی لاج رکھنے کے لیے، اپنے نبی کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس سورج کو مغرب سے طلوع بھی کر دیتے اور مشرق میں غروب بھی کر دیتے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس لیے وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، کوئی بات اس سے نہ ہوئی نمرود سے۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی ہے وہ اولاد بڑھاپے کی حالت میں دی ہے، اور پہلی جو بیوی ہیں حضرت سارہ، ان سے ابھی تک اولاد نہیں ہے، دوسری جو بیوی شادی کی ہیں حضرت ہاجرہ سے، ان سے اولاد ہوئی ہے، اور ایک بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ یہ اب ابراہیم علیہ السلام کا جو علاقہ دعوت تھا جہاں پر مبعوث ہوئے تھے وہ بابل عراق میں تھا، تو ادھر سے فلسطین کے علاقے سے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اب وہ بیٹا دیا ہے، بیٹے کی عمر کیا ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہے، اب اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو اس کی ماں کو جا کے حجاز میں مکہ مکرمہ میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے 1200 یا 1500 لگ بھگ کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ یہاں پر اپنی بیوی کو بچے کو چھوڑا، واپس ہونے لگے تو بیوی نے کہا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، اور وہاں کچھ آبادی کا نام و نشان نہیں، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بولے نہیں ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ وہ بھی سمجھدار تھی، نبی کی بیوی تھی، تو جب کچھ نہ جواب دیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا جی ہاں۔ تو اس پر انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے، یعنی اگر اللہ نے یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اور کیسی زمین تھی کہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب شام ہوئی تو ارد گرد سے جنگلات سے درندوں کی، پرندوں کی، جانوروں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور حضرت ہاجرہ ایک لکڑی لے کر کھڑی ہوئی اور ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کی بیوی ہوں اور حضرت اسماعیل کی والدہ ہوں۔ پھر وہ چپ ہو گئے کہ اس انداز میں کہ گویا کہ وہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بہرحال ایسی جگہ ہے جہاں اسباب زندگی نہیں ہیں، قرآن نے بھی اس کو جو بیان کیا ہے بواد غیر ذی زرع، یعنی ایسی وادی ہے کہ جس میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے۔ تو بہرحال جب وہاں رہے کچھ عرصہ تو انہیں جب تک جو توشہ ساتھ لائے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، جب پیاس لگی، پیاس کی شدت نے تڑپایا، تو اولاد کی جو ہوتی ہے تکلیف وہ والدین سے ویسے بھی برداشت نہیں ہوتی، تو جب پیاس کی شدت نے تڑپایا، کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، تو حضرت ہاجرہ، صفا ایک پہاڑ ہے، درمیان میں جگہ کچھ نیچی ہے، پھر مروہ ایک پہاڑی ہے، تو اب ان دونوں پہاڑوں پر ادھر ادھر دیکھنے گئی کہ پانی کہیں سے مل جائے، کوئی آب زندگی تلاش کریں۔ تو اب ایک پہاڑ پر جاتی، جب اس سے نیچے اتر کر دوسرے پہاڑ پر جاتی تو درمیان میں جگہ نیچی تھی، اب یہاں سے دوڑتے ہوئے گزرتی کہ تاکہ بچے پر نظر پڑ سکے، تو بچے کی بھی ساتھ ساتھ نگرانی۔ تو اب یہی ان کی سنت ہے، نبی علیہ السلام نے بھی ایسا فرمایا ہے، اور آج بھی حج اور عمرہ کرنے والا قیامت تک اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سعی نہ کرے، یہ ان کی سنت ہے۔ بہرحال وہ دوڑی ہیں اور آج بھی لوگ اسی کو سعی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں ایڑی تھی وہ ایڑی رگڑ رہے تھے، حضرت جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے اس جگہ پر مارا اور وہیں سے چشمہ پھوٹا، تو حضرت ہاجرہ نے اس پانی کو دیکھ کر اس کو کہا زم زم، رک جا۔ اب یہ جو زم زم ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو مادری زبان ہے علاقائی، وہ عربی نہیں تھی بلکہ وہ عبرانی زبان تھی، اور عربی زبان انہوں نے بعد میں سیکھی ہے، اس لیے عرب مستعربہ ہیں۔ تو بہرحال جب انہوں نے اس کو رکنے کا کہا اور پھر اپنے لپیں بھر کر مٹی ڈال کر اس کنویں کے ارد گرد منڈیر بنا دی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ہاجرہ اس وقت اس کنویں کے گرد منڈیر نہ بناتی تو یہ کنواں نہ ہوتا بلکہ یہ ایک جاری نہر ہوتی۔ بہرحال اللہ کی قدرت، انہوں نے منڈیر بنا دی، تو اب یہ ماں اور بیٹا دو ہیں، ان کے علاوہ کوئی یہاں ہے ہی نہیں۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو یمن کے کچھ عرب لوگ وہ وہاں انہوں نے، کیونکہ اس وقت یہ بورنگ وغیرہ کا نظام نہیں تھا، جب پانی بارش ہوتی تو وہ پانی کو ایک دیوار بنائی ہوتی، جگہ ڈیم بنایا ہوتا، اس میں وہ پانی کو اکٹھا کر لیتے، اور جب تک بارش نہ ہوتی وہیں سے پانی خود استعمال کرتے، فصلوں کو لگاتے، جانوروں کو پلاتے، سارا پانی۔ تو سد معارب کے نام سے ایک ڈیم تھا وہاں ان کا یمن میں، تو اس کی دیوار ٹوٹ گئی اور وہ پانی سارا پھیل گیا، ضائع ہو گیا۔ اب کیونکہ پانی تو انسان کی زندگی میں، اسباب زندگی میں اہم کردار ہے پانی کا، پانی نہ ہو تو اس کے بغیر زندگی مشکل ہے۔ اب ان لوگوں نے، قبیلہ بنو جرہم نے وہاں سے ہجرت کی، وہاں سے یمن سے انہوں نے ہجرت کی، کہیں پانی ملے گا وہاں جا کے پڑاؤ ڈال لیں گے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے کہ مکہ کی جگہ کے جہاں سے دور سے نظر آنے لگی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ تو عمومی طور پر آپ نے حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس جگہ پانی ہو، کوئی ڈیم ہو، کوئی ندی نالا ہو، کوئی چشمہ ہو، تو وہاں گرد و نواح میں پرندے عمومی طور پر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی فراست سے، کیونکہ عربوں کی فراست بڑی مشہور تھی، انہوں نے اپنی فراست سے پہچان لیا کہ لازماً یہاں کوئی پانی ہوگا۔ 2 بندے بھیجے کہ حالات معلوم کر کے آئیں۔ وہ آئے اور دیکھا کہ ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے۔ انہوں نے ان سے حالات پوچھ کر، انہوں نے ان سے بات کی اور کہا کہ ہمارا قبیلہ ہے، یہاں آپ کے یہاں پانی ہے، تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں ہم یہاں رہیں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ بالمعاوضہ اجازت دی کہ جو پانی استعمال کریں گے اس کے کچھ پیسے وغیرہ، کچھ اجرت وغیرہ بھی دیں گے۔ بہرحال وہ قبیلہ آ کر یہاں اس نے پڑاؤ ڈالا۔ اب یہ قبیلہ بنو جرہم یہاں رہنے لگا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس اپنے اس جگہ پر چلے گئے تھے جہاں ان کا دائرہ حکومت، جہاں پر اللہ نے ان کو بھیجا تھا، یعنی فلسطین میں چلے گئے تھے۔ جب کچھ عرصے کے بعد چکر لگاتے تھے، حالات و واقعات معلوم کر کے واپس چلے جاتے۔ اور قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب آئے کہ فَبَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے تو وہ دودھ پیتے بچے تھے، پھر جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے والد کے ساتھ دوڑنے کے، قرآن نے بیان کیا کہ دوڑنے کے قابل ہوئے تو اس وقت دوبارہ آئے۔ پھر اللہ نے یہ حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دیں۔ اب اللہ کا نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ خواب میں اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرنے کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے۔ اب یہاں شیطان نے تینوں کو ورغلایا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی، حضرت اسماعیل کو بھی، حضرت ہاجرہ کو بھی۔ اب اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ بہرحال جب ذبح کرنے کو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ بھی تیار ہیں، ظاہر ہے بیٹے کس کے ہیں اور اللہ نے مقام کیا بخشنا تھا، وہ ذبح ہونے کے لیے تیار، والد ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار۔ اب یہ حالت آ گئی کہ جب ان کو لے کر گئے اور ان کو لٹایا تو کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میرے پاؤں بھی کس کر باندھ دیں کہ ایسا نہ ہو کہ درد اور تکلیف کی وجہ سے میں تڑپوں اور اللہ کے حکم میں تاخیر ہو جائے۔ بہرحال ان کو کس کے باندھ دیا اور پھر اپنے پوری قوت اور زور سے چھری چلائی۔ ایک دفعہ جب چلائی تو اس نے نہیں کاٹا، دوسری دفعہ پھر چھری کو تیز کر کے پھر چلائی، پھر چھری نے نہیں کاٹا، تیسری دفعہ پھر چھری چلائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ آسمان سے مینڈا بھیج دیا، جو مینڈا ذبح ہوتا ہے، اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے جو سنت ابراہیمی ہے وہ جانور کو ذبح کرنے کی سنت ہے۔ ایک امتحان یہ بھی، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔
پھر اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے. پھر اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کی ایک شادی اسی کو قبیلے میں ہوئی جو ہجرت کر کے مکہ میں آیا تھا یمن سے. یہ قبیلہ جرہم، اور اسی قبیلے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی بھی سیکھی. اب ان کی آبائی زبان عربی نہیں ہے، یہ عربی مستعربہ ہیں، کسی سے عربی سیکھی ہے. تو ان سے عربی سیکھی اور پھر ان کی نسلوں میں یہ عربی چلی ہے. بہرحال تو جب اسماعیل علیہ السلام نے ایک شادی کی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چکر لگا. دستک دیا کر دروازے پہ ایک عورت باہر آئی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو تھی. ان سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں. ان نے بتا دیا کہ جہاں کہیں گئے ہوئے تھے. ان سے پوچھا کہ کیسے حالات گزر رہے ہیں. تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کچھ حالات کی شکایت کی، یعنی کچھ ناشکری کا اظہار ہوا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، صاحب فراست تھے، اور اس عورت سے کہہ گئے کہ اسماعیل جب آئیں تو ان کو میرا سلام کہہ دیں اور ان سے یہ کہہ دیں کہ دروازے کی چوکھٹ کو بدل دیں. جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان سے واقعہ بیان کیا، اور ان سے جب یہ کہا تو انہوں نے اس کے بعد اس عورت کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس کا معنی یہ تھا کہ اس عورت کو چھوڑ دیں دروازے کی چوکھٹ کو بدلنے سے. پھر کچھ عرصے بعد چکر لگا، اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی تھی. تو اس عورت سے جب ملاقات ہوئی، اسماعیل علیہ السلام نہیں ہیں، تو اس سے پوچھا کیسے حالات گزر رہے ہیں. انہوں نے بڑا اللہ کا شکر صبر کا اظہار کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا کہ اسماعیل جب آئیں تو ان کو میرا سلام کہہ دیں اور ان کو یہ کہہ دیں کہ اس دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب فراست تھے، اس لیے انہوں نے ایسا کام کیا. آج کل ہم تو اگر کسی کی برائی ہو تو اس کے منہ پر لوگ تو بڑے جرت اور بہادری سے کہتے ہیں کہ بھائی میں تو منہ پر ہی کہہ دیتا ہوں، میں نہیں دیکھتا کوئی کیسا سمجھے گا. اس لیے کسی کی برائی ہو تو سمجھانے کا طریقہ ہے. کسی کے اندر برائی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے منہ پر کہہ دیں اور اس کا دل ٹوٹ کر اس کو بالکل جدا کر دیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیت اللہ تعمیر کریں. تو ابراہیم علیہ السلام آئے اور بیت اللہ کے نام و نشان کیا کچھ بالکل نہیں تھا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ کہاں تعمیر کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آسمان پر ایک بادل بھیجوں گا، اس بادل کا جس جگہ پر سایہ ہوگا آپ وہاں نشان لگا لیں اور اسی جگہ تعمیر کریں. انہوں نے بیت اللہ کو جب وہاں نشان لگائے تو نیچے آدم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا تھا وہ بنیادیں مل گئی ان کو. اور آدم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد جب طوفان نوح آیا تو اس وقت بیت اللہ گر گیا تھا، پھر انہوں نے تعمیر کیا. بہرحال جب آگے ہمارے موضوع میں بیت اللہ کی تعمیر کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات آ جائے گی کہ بیت اللہ کی تعمیر کتنی دفعہ ہوئی اور کس کس نے بیت اللہ کو تعمیر کیا. بہرحال باپ اور بیٹے نے مل کر تعمیر کیا. ابراہیم علیہ السلام پتھر لگا رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ان کو پکڑا رہے ہیں. اب عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جہاں تک مستری حضرات کھڑے ہو کر زمین پہ کھڑے ہو کر دیوار لگا سکتے ہیں وہ لگاتے ہیں، اور جب دیوار اونچی ہو جاتی ہے اس کے لیے پھٹے وغیرہ لگا کر گوڑی بنا کر کوئی پیڑ سی بناتے ہیں جس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ دیوار لگاتے ہیں. تو جہاں تک نیچے کھڑے ہو کر لگا سکتے تھے وہ لگائی، لیکن آگے جب دیکھا کہ اونچی ہو گئی ہے دیوار، اب کیسے لگائیں، پھٹے کاٹیں، کیا صورتحال کریں. تو اللہ رب العزت نے ایسا کیا کہ وہاں کا ایک پتھر ابراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیا، یعنی ایک لفٹ کا کام دیا اس پتھر نے. ابراہیم علیہ السلام جب نیچے ہوتے پتھر اٹھانے کے لیے تو وہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا. اس کے اوپر کھڑے ہیں، جب نیچے پتھر اٹھانے کی ضرورت پڑتی تو نیچے وہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا. جب اوپر جا کے رکھنے کی نوبت پر آتی تو وہ پتھر خود بخود جا کے اوپر ہو جاتا. تو یعنی گویا کہ لفٹ کا کام دیا اس پتھر نے. اب ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور اس بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یعنی لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ اعلان بھی کیا، حج کے لیے لوگوں کو پکارا. اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں. ایک قول یہ ملتا ہے کہ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کے لیے بلایا، اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ صفا پہاڑی پر، اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ ایک اور پہاڑ وہاں مکہ مکرمہ کا تھا، اس پہاڑ پر چڑھ کر انہوں نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا. تو اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی ہے.
اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے جو دوسری شادی کی اس سے آگے ان کی اولاد چلی ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کے جد امجد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، ایک بیٹے حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کے ایک بیٹے حضرت یعقوب ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اس لیے ان کی اولاد سے جتنے لوگ آئے ہیں ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر آئے ہیں، بعد کے جتنے پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور سارے کے سارے بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اور ایک پیغمبر ہیں وہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں جو ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ بعد کے جتنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف بخشا ہے اور ان کو ایک خاص مقام انبیاء میں بخشا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف میں نے عرض کیا ہے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی آگے اولاد ہوئی، اور یہ آپ علیہ السلام کے جد امجد جو ہیں یہ سارے انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر قوم جرہم کی قوم جو آئی تھی اس نے 2000 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، وہاں پر ظاہر ہے ان کے علاوہ کوئی 2 بندے تھے، ان کی حکومت رہی۔ پھر 2000 سال کے بعد جب انہوں نے کوئی بدعہدیاں شروع کی، حجاج کو تنگ کرنا شروع کیا اور بہت سے کام ایسے شروع کیے، تو وہاں ایک اور قوم آ کر آباد ہوئی تھی، عمالقہ غالباً۔ تو یہ قوم آباد تھی، انہوں نے بنی اسماعیل کے ساتھ مل کر اس بنو جرہم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا۔ اب یہ جب نکلنے لگے تو انہوں نے کنواں، زمزم کا کنواں بھی بند کر دیا، اور حجر اسود کو اٹھا کر اس کنویں میں ڈال دیا، اور کعبہ شریف کی اور بھی بہت سی نشانیاں اٹھا کر کنویں میں ڈال دی۔ تو یہ وہاں سے نکل گئے۔ اب جب بنی قوم عمالقہ نے 300 سال تک وہاں حکومت کی، پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، آپ علیہ السلام کے اجداد سے ایک شخص ہیں قصی، انہوں نے وہاں کا اقتدار سنبھالا اور وہاں کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی۔ اس کے بعد کی جو حکومت ہے وہ انہی آپ علیہ السلام کے جو اجداد ہیں انہی کے قبضے میں رہی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اور مختصراً میں نے عرض کیا ہے۔ تو انشاءاللہ بقیہ دروس میں تو اس سے آگے لے کر ہم ترتیب سے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔